اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف آیت نمبر 28، 29، 30۔ تفسیر ابن کثیر میں آیت نمبر 28 ہم پڑھ رہے ہیں سورہ اعراف۔ And when they commit a fahisha, they say we found our fathers doing it, and Allah has commanded it for us. اور جب وہ کوئی فحاشی کا عمل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا تھا، اور اللہ نے بھی تو یہی حکم کیا تھا ہمارے لیے۔ یعنی ان کے باپ دادا اگر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ نعوذ باللہ کہ تم اللہ کے اوپر نام دے رہے کہ اللہ نے اس کا حکم کیا۔ تو اللہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو ان سے نہیں، اللہ نیور کمانڈز فاحشہ، کہ نہیں اللہ کبھی بھی فحاشی کا حکم نہیں کرتا۔ ڈو یو سے اباؤٹ اللہ واٹ یو نو ناٹ، تو کیا اللہ کے بارے میں تم وہ بات کہتے ہو جو تمہیں نہیں معلوم، یعنی علم نہیں ہے جس بات کا وہ بات کہہ رہے ہو۔ آیت نمبر 29 سے اللہ کہہ رہا ہے کہو ان سے مائی لارڈ ہیز کمانڈیڈ جسٹس اینڈ دیٹ یو شوڈ فیس ہم اونلی ان ایوری مسجد اینڈ انووک ہم اونلی میکنگ یور ریلیجن سنسیئر ٹو ہم۔ اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو ان سے میرے رب نے تو حکم کیا ہے عدل اور انصاف کا، اور یہ کہ تم اپنا چہرہ اسی کی طرف کر لو، یعنی اپنے آپ کو اللہ کو دے دو پورا، اور یہ کہ ہر مسجد میں ہر وقت ہر مطلب ٹائم اور پلیس، یعنی جو مسجد کے لیے کہا جاتا ہے، اور انووک ہم اونلی، اور اسی کو پکارو، صرف اور صرف خالص اپنی دعا کو کرو اللہ کے لیے اور اسی کو پکارو، اور اپنا جو دین ہے اس کو خالص کرو اللہ کے لیے، یعنی اس میں شرک مت کرو۔ ایز ہی براٹ یو انٹو بینگ ان دا بگننگ، جیسے اللہ نے تمہیں جب شروعات میں تمہاری تخلیق کی تھی، سو شال یو بی براٹ انٹو بینگ اگین، اور پھر تمہیں دوبارہ وہ اٹھائے گا نا، دوبارہ تمہیں مطلب جو قبر سے اٹھنا ہے وہ۔ آیت نمبر 30 A group he has guided and a group deserve to be in error۔ ایک فریق جو ہے یعنی گروپ، گروہ، وہ ہدایت یافتہ ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اور ایک وہ ہے and a group deserve to be in error، ایک وہ فریق ہے، گروہ ہے، گروپ ہے جو کہ ایرر میں ہی رہے گا، یعنی کہ ضلالت پہ رہے گا، گمراہی پہ رہے گا۔ بیکاز surely they took the shayateen as supporters instead of Allah and think that they are guided۔ یہ اس لیے کہ یقیناً انہوں نے شیطان کو اپنا مددگار پشت پناہ بنایا اللہ کو چھوڑ کر، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہے۔ غلط چیز کر کے شیطان کے ہتھ کنڈوں میں آ کے اور سمجھنا یہ کہ ہم ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے ضرور بچائے، آمین۔ Disbelievers commit sins and claim that Allah commanded them to do so۔ جو کافر ہیں وہ یہ گناہ کرتے ہیں اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے۔ مجاہد said the idolaters used to go around the Kaaba house، یعنی اللہ کا جو گھر ہے، in طواف while naked۔ تو جو مجاہد ہے انہوں نے کہا کہ جو بھی مشرکین لوگ تھے وہ کعبہ کا طواف کرتے تھے برہنہ ہو کے، پورے نیکڈ، saying یہ کہتے we perform tawaf as our mothers give birth to us۔
ہم ایسی ہی حالت میں طواف کریں گے جیسے ہماری ماں نے ہم کو جو پیدا کیا تھا. تو جیسے ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تن پہ کوئی کپڑے تو نہیں تھے نا, تو یہ کپڑوں کی فارمیلٹی نہیں کرنے کا پوری, اور جیسے ماں نے پیدا کیا تھا ہم ویسے ہی طواف کریں گے. دا وومن وڈ کور دیئر پرائیویٹ پارٹس وتھ سم تھنگ سیئنگ, ٹوڈے some or all of it will appear. But whatever appears from it, I do not allow it. It is not for adultery or for men to enjoy looking at. یعنی عورتیں جو تھی وہ اپنی شرمگاہوں کو ڈھانک دیتی تھی یا اس کا کچھ حصہ ڈھانکتی تھی, اور یا تو پھر پورا کے پورا, اور پھر یہ کہتے ہوئے کہ آج یہ پورا ظاہر ہوگا یا کچھ حصہ اس کا ظاہر ہوگا, مگر جو بھی حصہ اس کا ظاہر ہوگا یعنی ان کی شرمگاہوں کا, مگر میں اس کی اجازت نہیں دیتی. یعنی کہ وہ یہ جو کہتی ہے کہ میں اس کی اجازت نہیں دیتی, تو یعنی زنا کے لیے اور یا پھر مردوں کو اس کو دیکھنے کے لیے, انجوائے کرنے کے لیے میں اس کی اجازت نہیں دیتی. دیکھو کتنے عجیب عجیب سے سارے یہ چیزیں ہیں. اللہ سینڈ ڈاؤن دا آیا, اللہ نے یہ آیت نازل کی. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. And when they commit a fahisha sin, یعنی فاحشہ یعنی sin, یعنی کوئی بھی گناہ کا shameless deed, تو جب وہ یہ کرتے ہیں تو کہتے یہ ہیں تو کہ we found our fathers doing it, ہم نے دیکھا ہمارے باپ دادا یہی کر رہے تھے. And Allah has commanded it for us, تو اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے. یعنی تبھی تو باپ دادا کر رہے تھے. ان کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو مطلب عریانیت کے ساتھ طواف کرنا. آئی سے یعنی کہ مطلب یہ ان کا کہنا ہے, مطلب جو ابن کثیر, دا عربز ود دا ایکسیپشن آف دا قریش, یعنی عرب لوگ جو پورے ہیں سوائے قریش کے, یوز ٹو پرفارم طواف نیکڈ, کیونکہ وہ جو بھی جب بھی طواف کرتے تھے وہ پورے برہنہ ہو کے کرتے تھے. دے کلیم دے وڈ ناٹ میک طواف وائل ویئرنگ دا کلوتھس, اور وہ یہ چیز کا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ طواف نہیں کریں گے کپڑے پہن کر. دیٹ دے ڈس اوبیڈ اللہ, کہ جن کپڑوں کو پہن کر انہوں نے اگر اللہ کی نافرمانیاں کی ہے تو ان کپڑوں کو پہن کے طواف نہیں کریں گے. یعنی عجیب عجیب سی سوچ ہے ان لوگوں کی. ایز فار دا قریش, اور رہی قریش کی بات, known as الہمس, یعنی ان کو الہمس کہا جاتا تھا. they used to perform طواف in their regular clothes, تو وہ ان کے عام کپڑوں میں طواف کرتے تھے قریش کے لوگ. whoever among the Arabs borrowed a garment from one of الہمس, تو جب بھی عربوں میں سے کوئی بھی ان سے ان کا لباس لیتا تھا الہمس کا, یعنی وہ ایسے ہی لیتا تھا جیسے ادھار لیتے نا, جیسے مانگ کے, he would wear it while in طواف, تو وہ اس کو پہنتا تھا طواف کرتے ہوئے. اینڈ ہو ایور وور اے نیو گارمنٹ, تو جو کوئی بھی نیا مطلب کپڑے پہنتے تھے وہ بھی وڈ ڈسکارڈ اٹ, اور پھر وہ اس کو ڈسکارڈ کر دیتے تھے, یعنی کہ ہٹا دیا, پھینک دیا یا. اینڈ نن وڈ ویئر اٹ آفٹر ہم آن کمپلیشن آف طواف, تو جب ان کا طواف کمپلیٹ ہو گیا اب اس کو کوئی اور اس کو نہیں پہنے گا وہ کپڑے کو. دوز ہو ڈڈ ناٹ ہیو اے نیو گارمنٹ, جن کے پاس نئے کپڑے نہیں ہوتے تھے تو وہ تھے were not given one by الہمس, اور یا تو پھر ان کو الہمس جو تھے قریش ان سے اگر نہیں ملا ہے, then they would perform طواف while naked, تو وہ لوگ جو طواف کرتے تھے وہ پورے برہنہ ہو کے کرتے تھے, naked. even women would go around in طواف while naked, اور عورتیں بھی جب طواف کرتی تھیں تو وہ ایسے ہی نیکڈ ہوتی تھی, برہنہ ہوتی تھی. and one of them would cover her private parts with something and proclaim, اور ان میں سے کوئی ایسی ہوتی تھی جو اپنی شرمگاہ کو چھپاتی تھی اور یہ کہتی تھی today a part of or all of it will appear, یعنی کہ آج اس کا کچھ حصہ یا تو پورا کے پورا یہ ظاہر ہوگا یعنی شرمگاہ, but whatever appears from it I do not allow it, تو جو کچھ بھی اس میں سے ظاہر ہوئے گا اس کے لیے میں مطلب اس کے لیے اجازت نہیں دیتی. یعنی وہی جو ابھی ہم نے مطلب پڑھا کہ اجازت زنا کی بھی نہیں دیتی اور مردوں کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں دیتی. Women used to perform طواف while naked, usually at night,
اور عورتیں جب بھی طواف کرتی تھیں مگر کرتی تھی برہنہ ہو کے، لیکن راتوں میں. دس واز اے پریکٹس دیٹ دا آئیڈولیٹرز انوینٹڈ آن دیئر اون. تو یہ مشرکین لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کا یہ جو چلن ہے کرنے کا پریکٹس، یہ انہوں نے ایجاد کیا خود ہی اپنے آپ، فالوئنگ اونلی دیئر فور فادرز ان دس ریگارڈ. اور وہ فالو کر رہے تھے، اتباع کر رہے تھے اپنے باپ داداؤں کی. They falsely claimed that what their forefathers did was in fact following the order and legislation of Allah. Astaghfirullah, subhan Allah. اور وہ جھوٹا دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ان کے باپ دادا نے جو کچھ بھی کیا تو وہ حقیقت میں وہی تھا جو اللہ نے حکم بھی کیا تھا اور اللہ نے اس کا قانون بھی بنایا تھا. استغفراللہ. اللہ then refuted them. پھر اللہ نے ان کی تنبیہ کی. اللہ said وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. And when they commit a fahisha, تو جب بھی وہ فحاشی کا کوئی کام کرتے تھے، they say we found our fathers doing it. ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا اس کو کرتے ہوئے. And Allah has commanded it for us. اور اللہ نے بھی اس کا حکم کیا ہم کو. اللہ does not order فحشا. اللہ کبھی بھی فحشا یعنی فحاشی کا حکم نہیں دیتا. But orders justice and sincerity. اللہ حکم دیتا ہے عدل اور انصاف کا اور sincerity کا، مخلص ہونے کا. اللہ replied to this false claim. اور اس جھوٹے دعوے کا جواب اللہ نے دیا. قل کہو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. say او محمد صلی اللہ علیہ وسلم to those who claimed this. جس نے بھی یہ دعویٰ کیا ان سے کہو، مطلب او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء. نہیں، اللہ نیور کمانڈز فحشا، کہ نہیں اللہ کبھی بھی فحاشی کا حکم نہیں کرتا. meaning the practice you indulge in is a despicable sin and Allah does not command such a thing. جو تم کر رہے ہو، جو چیز کا تم نے اپنی بنا دیا ہے وہ کہ تم اب اسی میں لگے ہوئے ہو کہ یہ برہنہ ہو کے ہی تم طواف کرو، یعنی یہ چیز کی پریکٹس جو تم کر رہے ہو یہ بہت ہی مطلب نفرت کے قابل گناہ ہے، اور اللہ ایسے حکم نہیں دیتا ایسی باتوں کا. أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Do you say about Allah what you know not. تو تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جو کہ تم جانتے بھی نہیں، یعنی جانتے بھی نہیں ہے اور اللہ کے بارے میں کچھ بھی بول دیا. That is, do you attribute to Allah statements that you are not certain are true. تو جو بات کے بارے میں تمہیں معلوم ہے کہ یہ سچ نہیں ہے، یہ حق بات نہیں ہے، پھر بھی تم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو ایسی باتوں کو. اللہ said next, قل امر ربی بالقسط. say my Lord has commanded justice, fairness and honesty. کہو ان سے کہ میرے رب نے حکم کیا ہے عدل انصاف کا اور بہت ہی صحیح رہنے کا اور بہت ہی مطلب ایمانداری کا، وفاداری کا. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. And that you should face him only. کہ تم اللہ ہی کی طرف رخ کرو. In every masjid. ہر مسجد میں. And invoke him only. اور صرف اس کو پکارو. Making your religion sincere to him. اپنا دین جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے کرو. This ayah means, اس آیت کا مطلب ہے اللہ commands you to be straightforward in worshipping him. کہ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ اللہ کی بندگی کرنے میں بالکل صحیح طریقے سے جیسا کرنے کا حکم ہے ویسا ہی کرو. By following the messengers, کیونکہ تم رسولوں کو فالو کرو، اتباع کرو ان کی، who were supported with miracles and obeying what they conveyed from Allah and the law that they brought. اور وہ ان کو اللہ نے معجزات سے ان کو سپورٹ کیا اور وہ اوبے کرتے تھے، یعنی کہ مطلب اوبیئنگ واٹ دے، نہیں ان کو اوبے کرنا ہے یعنی ان کو رسولوں کی فرما برداری کرنی ہے، یعنی جو بھی رسول آتے ہیں وہ صحیح بات لے کر آتے ہیں نا اللہ کے پاس سے.
تو اگر وہ جو بھی پیغام تمہیں پہنچاتے ہیں تو تم اس کے مطابق ان کی فرما برداری کرو، کیونکہ وہ اللہ کے پاس سے جو بھی لائے ہیں وہ تمہیں بتلا رہے ہیں، اور وہ قانون، وہ شریعت جو وہ لے کر آئے ہیں۔ He also commands sincerity in worshipping him. اور اللہ یہ بھی حکم کر رہا ہے کہ اللہ کی بندگی میں بالکل خالص کرو، یعنی کہ خالص یعنی بندگی اللہ کی کرو، اس میں ملاوٹ مت کرو۔ For he exalted he is، کیونکہ وہ اللہ جو ہے سبحانہ و تعالی does not accept a good deed until it satisfies these two conditions۔ اور اللہ کبھی بھی قبول نہیں کرتا کسی بھی صالح عمل کو جب تک کہ اس کے اندر یہ دو کنڈیشن جو ہے اگر یہ نہیں ہے تو کتنا بھی نیکی کا عمل ہو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور وہ دو کنڈیشن یہ ہیں کہ بینگ کریکٹ اینڈ ان کنفارمیٹی ود ہز لا، یعنی کہ ایک تو صحیح ہونا چاہیے اور جو اللہ کی شریعت ہے اس سے بالکل کنفارم کرتا ہوا، یعنی کہ اپنی مرضی کا قانون نہیں ہونا چاہیے اندر، اور وہ صحیح بھی ہونا چاہیے کہ تم کو رسول سے ملا ہے۔ اینڈ بینگ فری آف شرک، اور یہ کہ اس میں شرک نہ ہو کہ اللہ کو بھی رکھا ہے ساتھ میں دوسروں کو بھی رکھا ہوا ہے۔ دا میننگ آف بینگ براٹ انٹو بینگ ان دا بگننگ اینڈ براٹ بیک اگین، یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ نے کہا کہ تمہیں پہلے بھی جس طرح شروعات میں بنایا اور بعد میں تمہیں دوبارہ لے کر آئے گا۔ اللہ سے کما بدعاکم تعودون فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلالۃ، ایز ہی براٹ یو ان دا بگننگ، جیسے کہ اللہ نے شروعات میں تمہیں لے آیا یعنی تمہاری تخلیق کی، سو شال یو بی براٹ انٹو بینگ اگین، اور پھر سے تمہاری تخلیق ہوگی، پھر سے تم کو لایا جائے گا، قبر میں جا کے سب ختم نہیں ہو جائے گا۔ A group he has guided، ایک فریق جس کو اللہ نے ہدایت یافتہ بنایا ہے، and a group deserve to be in error، اور ایک وہ گروپ ہے جو کہ ان کے لیے یعنی کہ وہ ان کے اوپر یعنی وہ ڈیزرو کر رہے ہیں کہ وہ مطلب جو ہے وہ ضلالت پہ یعنی گمراہی پہ ہے۔ There is some difference over the meaning of کما بدعاکم تعودون، تو یہ جو ٹکڑا ہے آیت کا اس میں تھوڑا سا مطلب میننگ کے اندر تھوڑا فرق ہے کہ ایز ہی براٹ یو ان دا بگننگ، کہ جیسے اللہ نے تمہیں شروعات میں لایا، سو شال یو بی براٹ انٹو بینگ اگین، تم کو پھر سے دوبارہ وہ لے آئے گا۔ ابن ابی ناجر said that مجاہد said that it means، اس کا مطلب انہیں اس کا یہ بولا گیا he will bring you back to life after you die، کہ جب تم مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد سب ختم نہیں ہو جائے گا نا، تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ تم کو زندہ کیا جائے گا۔ الحسن البصری رحمہ اللہ کامنٹڈ، اور انہوں نے یہ کامنٹ کیا اس پر کہ ایز ہی میڈ یو بگن ان دس لائف، جیسے اللہ نے تمہیں اس دنیا کی زندگی کے اندر تمہیں جیسے تم کو لے آیا، ہی ول برنگ یو بیک ٹو لائف آن دا ڈے آف ریزریکشن، ویسے ہی قیامت کے دن وہ دوبارہ تمہیں لے آئے گا، تمہیں دوبارہ زندہ کر کے لے آئے گا۔ قتادہ رحمہ اللہ کامنٹڈ آن کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہی اسٹارٹڈ دیئر کریشن آفٹر دے ور نتھنگ، کہ ان کی کریشن ان کی تخلیق جو ہے اللہ نے شروع کی جبکہ یہ کچھ بھی نہیں تھے، اینڈ دے پیرشڈ لیٹر آن، پھر یہ مطلب ختم ہو گئے اس کے بعد، اینڈ ہی شال برنگ دیم بیک اگین، تو اب یہ دوبارہ اس کو اللہ ان لوگوں کو لے آئے گا۔ اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم سیڈ، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایز ہی کریٹڈ یو ان دا بگننگ، جیسے کہ اللہ نے تمہاری تخلیق کی تھی شروعات میں، ہی ول برنگ یو بیک ان دا اینڈ، ویسے ہی آخر میں بھی وہ تمہیں اسی طرح نکال کر لے آئے گا۔ دس لاسٹ ایکسپلینیشن واز پریفرڈ بائی ابو جعفر بن ابن جریر، تو یہ لاسٹ والا جو ہے یہ اس کو زیادہ پسند کیا گیا یہ ایکسپلینیشن کو، اینڈ ہی سپورٹڈ اٹ ود واٹ ہی رپورٹڈ فرام ابن عباس، تو اب ان کو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو ملا تو وہ ہے انہوں نے اس کو اس سے سپورٹ کیا، یعنی کہ یہ کافی قریب آتا ہے اس کے جو عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے کہا۔ دا میسنجر آف اللہ اسٹوڈ اپ اینڈ گیو اس اے اسپیچ سیئنگ، کہ ابن عباس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطبہ دیا
یہ کہتے ہوئے یا ایھا الناس انکم تحشرون الی اللہ حفاتن عراۃن غرلا. O people, اے لوگوں, you will be gathered to Allah while barefooted, naked and uncircumcised. تمہیں اللہ کے پاس جمع کر دیا جائے گا ننگے پیر. تمہارے پیروں میں کوئی جوتیاں وغیرہ نہیں ہوں گی, یعنی کہ ننگے پیر, barefooted. اور نیکڈ یعنی کہ پورے برہنہ, اینڈ uncircumcised یعنی کہ ختنہ کی ہوئی نہیں ہوگی. پھر ہے آیت نمبر سورہ نمبر 21, اس کی آیت نمبر 104. سورہ نمبر 21 جو ہے وہ سورہ الانبیاء. کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. As we began the first creation. جیسے ہم نے پہلی تخلیق کی, we shall repeat it, ہم اس کو دہرائیں گے. It is a promise binding upon us. یہ ایک وعدہ ہے جو ہم پر مطلب لاگو ہے, مینس کرنا پڑے گا. Truly we shall do it. یقیناً ہم کریں گے. This hadith was collected in the two Sahihs. اور یہ دونوں صحیح میں ہے یہ حدیث. Ali bin Abi Talha reported that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما commented on the ayah کہ اس آیت کے اوپر ابن عباس کا یہ کہنا ہے کما بدعاکم تعودون فریقا ہدا وفریقا حق علیہم الضلالۃ. As he brought you in the beginning, so shall you be brought into being again. جیسے اس نے شروعات میں تمہیں لے آیا تخلیق کی, ویسے ہی وہ بعد میں بھی دوبارہ تمہیں لے آئے گا. A group he has guided. ایک گروہ ہے جس کی ہدایت اللہ نے کیا, ہدایت یافتہ ہے وہ, اور اللہ نے اس کی ہدایت کیا. And a group deserve to be in error. اور ایک وہ گروپ ہے جس کو مطلب وہ ضلالت پہ رہے گا, یعنی کہ گمراہ رہے گا. Allah the Exalted began the creation of the sons of Adam, some believers and some disbelievers, just as he said. اور وہ ہے اب آیت نمبر 64 سورہ اس کا نام بھول ہی جاتی ہوں میں آل دی ٹائم. تغابن. سورہ تغابن جو ہے 64 نمبر کی سورہ, اس کی آیت نمبر 2 ہے کہ اللہ جو بلند اور بالا تر ہے سبحانک, اس نے تخلیق کی بنی آدم کی, یعنی آدم کی اولادوں کی تخلیق کی. اس میں کچھ تھے جو مومن تھے اور کچھ تھے جو کافر تھے, جیسا کہ اس نے کہا. اور وہ ہے یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 2, 64 نمبر کی سورہ. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. He it is who created you. وہی تو ہے جس نے تمہاری تخلیق کی. Then some of you are disbelievers. تم میں سے وہ ہیں کچھ جو کافر ہیں. And some of you are believers. اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو مومن ہیں. اللہ ہم کو مومنوں میں سے ہی بنانا. آمین. He will then return them on the day of resurrection as he started them. لوٹا دے گا وہ ان کو قیامت کے دن ایسے ہی جیسا کہ ان کو شروعات میں اس نے جس طرح سے ان کو بنایا تھا. Some believers and some disbelievers. تو وہ ہوں گے کچھ مومن کچھ کافر. What supports this meaning is the hadith from Ibn Masud radiyallahu anhu that Al-Bukhari recorded that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said. یہ ابن مسعود جو ہے ان کی طرف سے آ رہی ہے حدیث. فوالذی لا الہ غیرہ ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا باع او ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلوها. By he, قسم اس ذات کی, other than whom there is no God, جس کے علاوہ کوئی بھی لا الہ الا لا الہ, جو اس کے سوا اور کوئی نہیں, غیرہ. One of you might perform the deeds of the people of paradise, کہ تم میں سے کوئی ہوگا جو تمام وہ اعمال کر رہا ہوگا جو جنتیوں کے ہیں, people of paradise, until only the length of an arm or a
forearm would separate him from it. کہ جب تک کہ وہ سمجھو کہ ایک ہاتھ کی دوری یا ایک مطلب کوہنی تک کی جو دوری ہو رہ جائے گی اس کے اور جنت کے درمیان، تو وہ جنتیوں کے جو اعمال ہے، جنت کے لوگوں کے جو اعمال ہے وہ کر رہا ہوگا. However, that which was written in the book، لیکن اس کے لیے جو کتاب میں لکھ دیا گیا takes precedence، اب وہ چیز جو ہے وہ اس کے اوپر حاوی ہوگی. and he commits the work of the people of the fire and thus enters it. تو اب وہ اعمال کرنے لگ جائے گا جو جہنمی لوگوں کی اعمال ہے، اور وہ انٹر ہو جائے گا، داخل ہو جائے گا جہنم کے اندر. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا بَاعٌ أَوْ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ. And one of you might perform the deeds of the people of the fire. اور تم میں سے کوئی وہ ہوگا جو آگ والوں کے جو اعمال ہیں وہ کرے گا. Until only the length of an arm or a forearm separates between him and the fire. تو اب اس کے اور آگ کے بیچ میں صرف ایک ہاتھ کی دوری یا ایک کوہنی تک کی دوری رہ جائے گی. However, that which was written in the book takes precedence. لیکن وہ جو کتاب میں لکھ دیا گیا تھا اب وہ ہے جو اس کو مطلب لے گا. and he performs the work of the people of paradise. اور اب وہ جو کتاب میں جیسا لکھا ہوا تھا اب وہ اس کے مطابق جو ہے وہ اعمال کرے گا جنتیوں کے جیسے، یعنی جنت کے جو لوگ ہیں ان کے جیسے وہ اعمال کرے گا. and thus enters paradise. اور پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. We should combine this meaning. تو یہ میننگ جو ہے اس کو جوائن کرو if it is held to be the correct meaning for the ayah. تو اس آیت کے لیے بھی اگر سمجھو کہ یہ مطلب صحیح ہے اگر، تو اللہ کی یہ آیت with اللہ statement جو کہ سورہ روم سورہ نمبر 30 اور اس کی آیت نمبر بھی 30، یہ بہت زبردست آیت ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا بِفِطْرَةِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. So set you your face towards the religion حنیفاً. تو پھر سیدھا کرو اپنے چہرے کو دین حنیفاً جو ہے اس کی ڈائریکشن میں. Allah's fitrah with which he has created mankind. اللہ کی جو فطرت پہ اللہ نے انسان کی تخلیق کی ہے. اینڈ واٹ از ریکارڈیڈ ان دا ٹو صحیح، اور جو کچھ بھی مطلب اس میں لکھا گیا ہے، یعنی دونوں صحیح میں بھی یہ لکھا ہوا ہے فرام ابو ہریرہ، یعنی ابو ہریرہ کی حدیث ہے. who said that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. ایوری چائلڈ از بورن اپون دا فطرہ، یعنی وہی جو فطرت اللہ نے جس فطرت پہ انسان کی تخلیق کی، تو ہر بچہ اسی فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے. It is only his parents who turn him into a Jew, a Christian or a Zoroastrian. اس کے ماں باپ ہیں اس بچے کے جو اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی کرسچن یا تو پھر مجوسی. Muslim recorded that Iyad bin Himar said that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقول اللہ تعالی، اللہ said، اللہ نے کہا انی خلقت عبادی حنفاء فجاءتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینہم. اللہ نے کہا، اللہ said I created my servants حنفاء. حنفاء یعنی مونوتھیسٹ، ایک اللہ کی بندگی کرنے والے. میں نے اپنے بندے کی تخلیق کی حنفاء، مونوتھیسٹ، ایک اللہ کی بندگی کرنے والے. بٹ the devils came to them.
مگر شیطان آئے ان کے پاس and deviated them from their religion. اور ان کو بھٹکا دیا ان کے دین سے شیطان نے. The collective meaning here is Allah created His creatures so that some of them later turn believers and some turn disbelievers. اللہ نے تخلیق کی اپنے بندوں کی، اس کے بندوں کی، کچھ اس میں سے مومن بنے اور کچھ جو تھے وہ کافر بنے. Allah has originally created all of His servants able to recognize Him. اللہ نے حقیقت میں جب تخلیق کی اپنے بندوں کی کہ وہ اس طرح تخلیق کی کہ وہ اللہ کو پہچان سکے. To single Him out in worship، تاکہ اللہ کو بالکل واحد اکیلے کی بندگی کرے. And know that there is no deity worthy of worship except Him. اور یہ جان جائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس کی بندگی کی جائے. He also took their covenant to fulfill the implications of this knowledge. اور اللہ نے ان سے ایک بہت ہی گاڑھا عہد بھی لیا. الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ جب ساری روحیں بن گئی تھیں تو اللہ نے پوچھا ان سے کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور سب نے کہا کہ ہاں بالکل تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. اب سوچ لو یہی گواہی وہ آخرت میں دیں گے ان لوگ، اگر جس نے بھی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی بندگی کیا ہوگا تو وہ اب وہ گواہی بھی دیں گے. تو اللہ نے یہاں پر which he placed in their consciousness and souls، تو اللہ نے ان کے بولتے نا ضمیر میں بھی ان کی روحوں میں بھی اس چیز کو، یہ وعدہ جو اللہ نے لیا عہد و پیمان، اس کو ادھر رکھ دیا اللہ نے ان کے ضمیر میں، ان کی روحوں میں. He has decided that some of them will be miserable. اس نے یہ فیصلہ کیا اللہ نے کہ کچھ ہوں گے جو بہت ہی دکھی ہوں گے and some will be happy، اور کچھ ہوں گے جو بہت ہی خوش ہوں گے. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، یہ وہی آیت ہے سورہ تغابن، سورہ نمبر 64 آیت نمبر 2. He it is who created you، وہی تو ہے جس نے تمہاری تخلیق کی. Then some of you are disbelievers، تو تم میں سے کچھ وہ ہیں جو کافر ہیں. And some of you are believers، اور کچھ وہ ہیں جو مومن ہیں. Also حدیث states، اور پھر ایک اور حدیث بھی ہے جس میں کہا کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقوها او موبقوها. All people go out in the morning and sell themselves. ہر انسان، ہر مطلب جو بھی لوگ ہیں نکلتے ہیں صبح صبح اپنے آپ کو بیچنے کے لیے. اپنے آپ کو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی وہ کمائی کرنے نکلتے ہیں یا محنت کرتے ہیں یا پھر چوری کرنے نکلتا ہے، اور ایک ساہوکار جو ہے وہ بیچارہ وہ ساہوکاری کرنے نکلتا ہے، کوئی حلال کماتا ہے کوئی حرام کماتا ہے. لیکن اس طرح سے لوگ جو ہے ہر صبح نکلتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بیچتے ہیں. And some of them free themselves while some others destroy themselves. کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، یعنی حلال رزق کے پیچھے رہے، محنت مشقت کی لیکن حرام کا لقمہ نہیں کھایا. اور کچھ وہ ہیں جو حرام کھا کھا کے ان کے بچے بھی حرام کے، ان کے مطلب ان کے سارے جو بھی ان کے گھر کے لوگ بھی حرام کے، اور ان کی سب چیز حرام کی. تو پتہ چلا کہ وہ جو ہے while some others destroy themselves، تو وہ اپنے آپ کو تباہ کر دیں گے جہنم کی آگ میں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. Allah's decree will certainly come to pass in His creation. اللہ نے جو کچھ بھی فیصلہ کیا ہے وہ ہو کے رہے گا اس کے مخلوق میں. Verily He it is، وہی تو ہے. اور پھر یہاں پر ہے والذی قدر فہدی، جو سورہ نمبر 87 اس کی آیت نمبر 3 ہے سبح اسم ربک الاعلی،
تو سورہ اعلیٰ کی یہ والذی قدر فہدی کہ اللہ نے who has measured everything and then guided، اللہ نے سب کچھ قدر کیا مطلب ماپ تول کی برابر اور پھر اس کے بعد اس کو ہدایت دی. اینڈ سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ آیت 50 اس کی آیت نمبر 50 الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى he who gave to each thing its form and nature then guided it aright. وہ اللہ جس نے ہر شے کو اس کا جو بھی اس کو تخلیق کیا خلقہ تو اس کو جو بھی اس کا شیپ اس کا فارم اور اس کی فطرت اس کی نیچر جو بھی اللہ نے بنایا اور اس کے بعد اللہ نے اس کو ہدایت بھی دی سیدھی راہ کی. لیکن اگر وہ سیدھی راہ پہ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں گیا تو وہی ہے جو یہ حدیث تھی نا کہ ہر بندہ صبح اپنے آپ کو بیچتا ہے. کوئی اپنے لیے جہنم کی آزادی جہنم سے آزادی لے کر آتا ہے اور کوئی اپنے آپ کو جہنم کا مطلب رہواسی بنا کے آتا ہے. اینڈ ان دا ٹو صحیح اور یہ دونوں صحیح میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث فاما من کان منکم من اہل السعادت فسییسر لعمل اہل السعادت واما من کان من اہل الشقاوت فسییسر لعمل اہل الشقاوہ. As for those among you who are among the people of happiness یعنی کہ جو لوگ تم میں سے جو لوگ وہ ہیں جو کہ مطلب خوشیوں والے ہیں، سعادہ یعنی خوشیوں والے لوگ ہیں. They will be facilitated to perform the deeds of the people of happiness. ان کے لیے آسان کر دیا جائے گا کہ وہ جو عمل کریں ان کے اعمال ایسے ہوں کہ جو وہ خوش ہونے والے جو لوگ ہیں خوشیوں والے ان کے جیسے ہوں. As for those who are among the miserable اور وہ لوگ جو کہ شقی ہیں یعنی کہ بہت ہی جو دکھی ہونے والے they will be facilitated to commit the deeds of the miserable. ان کو اس چیز میں آسانی کر دی جائے گی تاکہ وہ جو دکھی ہونے والے لوگ ہیں برباد ہونے والے وہ ان کے اعمال کریں. This is why Allah said here فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ. A group he has guided and a group deserve to be in error. ایک وہ گروپ ہے جو ہدایت یافتہ ہے اور وہ گروپ ہے جو بھٹک گیا. اس کے لیے بھٹکنا ہی ضروری تھا. اللہ then explained why کیوں. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. اللہ نے بتا دیا کہ وہ جو مطلب جن کے لیے حق ہو گیا ان کی ضلالت کا وہ کیوں ہوا. وہ اس لیے بیکاز surely they took the shayateen as supporters. انہوں نے شیطان کو اپنا پشت پناہ مددگار بنا دیا انسٹیڈ آف اللہ کو چھوڑ کر. اینڈ تھنک دیٹ دے آر گائیڈیڈ اور وہ سمجھتے ہیں اس دھوکے میں ہے وہ کہ وہ ہدایت یافتہ ہے. ابن جریر said ابن جریر کا کہنا ہے this is one of the clearest argument proving the mistake of those who claim that Allah does not punish anyone for disobedient acts he commits of deviations he believes in until after knowledge of what is correct reaches him. Then he were to obstinately avoid it anyway. تو یہاں پر جو اصلی حجہ ہے صاف طور پہ وہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ ان لوگوں کی غلطی ایرر مسٹیک جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نہیں سزا دیتا کسی کو بھی اس کی نافرمانی کے جو بھی ایکٹ وہ کرتا ہے جو بھی اعمال وہ کرتا ہے بھٹکنے کے گمراہی کے. تو اس کے لیے اور یہ کہ اس کے بعد کہ وہاں پر آ چکا ہے وہ علم جو کہ صحیح علم ہے اس تک پہنچ چکا ہے وہ لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک ڈھیٹ اور ضد کے تحت اس کو ایوائڈ کرتا ہے کیونکہ اب وہ اڑ گیا کہ نہیں ہم ہی صحیح ہیں. تو علم پہنچ چکا ہے اس کے باوجود بھی وہ اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے. If this were true, then there would be no difference between the deviations of the misguided group. Their belief that they are guided.
تو پھر یہ بات سچی ہے کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا ان کے درمیان، جو بھٹک گئے اور وہ مطلب گمراہ ہو گئے، وہ جو جس فریق کے بارے میں اللہ نے کہا وہ مس گائیڈڈ گروپ، اور یہ کہ ان کا یہ ماننا کہ وہ تو بہت ہدایت پر ہے، اینڈ دا گروپ دیٹ از ان فیکٹ گائیڈڈ، اور یہ کہ وہ جو دوسرا جو فریق ہے جو سچ مچ ہی ہدایت یافتہ ہے. تو جب یہ بات ہوگی تو ایسا لگے گا کہ جو سچ مچ ہدایت یافتہ ہے اور جو گمراہ ہو چکے ہیں اور سمجھ ہی رہے ہیں کہ ہم ہدایت پہ، تو کیا یہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے اس میں؟ نو ڈفرنس. آف کورس ڈفرنس ہے. جو ہدایت یافتہ ہے سچ مچ کے، وہ تو سچے ہدایت والے، اس کو ہدایت کے راستے پہ دکھ تکلیف جو بھی سہنا پڑے وہ سہتے ہیں. لیکن ایک وہ ہے جو شیطان کو اپنا دوست بنا کے اور اس کی باتوں میں آ کے جو بھی کام غلط گمراہی کے کر رہے ہیں اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم ہدایت پہ، تو یہ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ Yet Allah has differentiated between the two in this noble ayah, doing so in both name and judgment. تو اللہ نے اس بہت ہی یعنی نوبل آیت ہے، یہ بہت ہی مطلب بہت رسپیکٹ والی اور بہت ہی نوبل وہ آیت ہے جس کے اندر یہ دونوں گروہ کو بہت اچھی طرح سے ڈفرینشیٹ کر کے بتا دیا ہے کہ یہ دونوں کے اندر کیا فرق ہے. ایک ہے وہ جو ایمان پر ہیں، ہدایت پر ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو خود کو سمجھ رہے ہیں ہدایت پہ. لیکن اس ایک ہی آیت میں اللہ نے دونوں کو برابر بتا دیا، الگ کر کے ڈفرینشیٹ کر کے، اور وہ اللہ نے ہر طرح سے بتا دیا کہ اس کے اندر یعنی کہ جو اللہ کا ججمنٹ ہے اس میں بھی یعنی فیصلہ، اور جو اللہ نے اس میں جتنی بھی چیزیں بتائی وہ تمام دونوں ہی چیزوں کے اندر اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ دونوں کا فرق کیا ہے ایک ہی آیت میں صرف. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.